اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر سورہ نساء۔ مدنی صورت 24 رکوعات 176 آیات پر مشتمل یہ صورت ترتیب کے اعتبار سے چوتھے نمبر پہ آنے والی صورت اور نزولی اعتبار سے 96 نمبر پہ آنے والی صورت، اور اس میں بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں تو خواتین کے کچھ مسائل کے بارے میں احکامات جو ہیں وہ دیے جائیں گے، اس کو ڈسکس کیا جائے گا۔ اور اسی حوالے سے حضرت عمر کا وہ قول کہ انہوں نے کیا فرمایا کہ اپنے مردوں کو سورہ نساء پڑھاؤ۔ کل میں اس کو جب دیکھ رہی تھی تو مجھے واقعی ہی اس کی ضرورت نظر آئی کہ ہمارے مردوں کو یہ ضرور ہی پڑھنی چاہیے۔ اگر ہم دیکھیں تو اس میں کیونکہ اس میں بہت زیادہ خواتین کے حوالے سے اور معاشرے کے مرد جب اس کو پڑھیں گے نا تو پھر یہ معاشرہ واقعی سمجھ جائے گا۔ اگر ہم دیکھیں تو آج یہ طریقہ زیادہ ہے کہ عورتوں کو شاید ٹائم مل جاتا ہے تو وہ قرآن کی دعوت کے لیے، قرآن کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، یا وہ گھر میں ہوتی ہے تو وہ لیکچرز لیتی رہتی ہے، کچھ نہ کچھ تو انہیں پتہ چل ہی جاتا ہے۔ لیکن بیچارے مرد ہیں، انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے، انہیں ہر ہفتے کے بعد ایک جمعے کا دن ہوتا ہے جہاں پہ انہوں نے کچھ سیکھنا ہوتا ہے، وہاں پہ بھی کوئی ٹائم پہ پہنچتا ہے، خود میں پہنچتا ہے، کوئی نہیں پہنچتا، صرف نماز پڑھ کے واپس آ جاتے ہیں۔ تو بہت زیادہ ضرورت ہے آج کے مرد بھی کچھ سیکھیں، کچھ انہیں بھی پتہ چلے ان کے حقوق کیا ہیں، ان کے فرائض کیا ہیں، تو ہی ون سائیڈڈ چیز ہوگی تو پھر وہ زیادہ دیر تک چل نہیں سکتی۔ دونوں لوگوں کو چاہیے، مردوں کو بھی چاہیے اور خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ دونوں اپنے اپنے حقوق اور فرائض کو دیکھیں۔ حقوق کا نہیں پتہ، فرائض کا ضرور ہی پتہ ہونا چاہیے۔ تو اس حوالے سے اور اگر ہم دیکھیں اس کے زمانہ نزول کے حوالے سے تو اس میں ہمیں اکثر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 3 ہجری کے شروع میں سے اس کا آغاز ہوا اور 4 ہجری کے اینڈ تک یا 5 ہجری کے شروع تک یہ اس کا نزول ہوتا رہا۔ اور اگر ہم اس دور کے حالات دیکھیں، بیک گراؤنڈ دیکھیں تو کیا تھا، غزوہ احد کے بعد بہت زیادہ جو ہیں وہ صحابہ اکرام شہید ہو گئے تھے۔ اب جب اتنے زیادہ 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے تو بہت زیادہ خواتین جو ہے وہ بیوہ بھی ہوئی اور بہت زیادہ بچے یتیم بھی ہوئے، تو لہٰذا انہی کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے اس میں کیا طریقے بتائے جائیں گے، احکامات بتائے جائیں گے۔ بیوہ عورتوں سے نکاح کا طریقہ بتایا جائے گا، وراثت کے مال کی تقسیم کا طریقہ بتایا جائے گا، اور یتیموں کے حوالے سے کچھ احکامات دیے جائیں گے۔ اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے میں دیے۔ دیکھیں کہ کیا طریقہ ہے، اگر ہم دیکھیں تو بنیادی طور پر یہ ایک واحد صورت ہے جو النساء کے نام سے ہے، اور قرآن میں مردوں کے نام سے تو کوئی صورت ہے ہی نہیں۔ اور آج کیا ہوتا ہے، آج بہت زیادہ عورتیں جو ہیں وہ احتجاج کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، مارچ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ جی اسلام جو ہے وہ عورتوں کو اس کے حقوق نہیں دیتا، اس کے فرائض جو ہے وہ صحیح نہیں بتاتا، شاید ان پہ ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے۔ تو یہ کیا ہے، حقوق مانگنے کے لیے اپنے باہر گلیوں میں، چوراہوں میں چلے جاتی ہیں، سڑکوں میں چلے جاتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے اگر ہم دیکھیں تو یہ قرآن یہ حقوق نسواں کا پورا چارٹ لے کر آیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حفاظت کے لیے، ان کو محفوظ رکھنے کے لیے، کیونکہ اللہ کو تو پتہ ہے کہ میں نے عورت کو پیدا کیا اور کتنا نرم و نازک اور کتنی نازک سی یہ جان پیدا کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مکمل اس کی حفاظت کا اور اس سے پیار اور محبت کا طریقہ، ساری چیزیں ان کو حقوق دے کر پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو فائنل کیا۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ عورتوں کو ان کے حقوق واپس ملے، عورتوں کے ساتھ اچھا بیہیویئر ہو، ساری طریقے ان کے ساتھ معاملات اچھے ہوں، تو پھر کیا کرنا ہے، پھر باہر سڑکوں پہ نہیں نکلنا، کچھ NGOs نہیں بنانی۔ طریقہ کیا ہوگا کہ یہ قرآن کی تعلیمات جب تھامی جائے گی اور ان کو جب پہنچایا جائے گا، پھیلایا جائے گا، ان کو جب سمجھا جائے گا تو خود ہی کیا ہوگا کہ عورتوں کو ان کے حقوق ملتے جائیں گے۔ معاشرہ نہیں دے رہا، یہ اس کا قصور ہے، لیکن ہمارے رب کے احکامات تو مکمل ہیں۔ اسی حوالے سے یہاں پہ کچھ احکامات دیے گئے ہیں۔ اب اس کو شروع کرتے ہیں تو ہم اس کو ساتھ ساتھ پڑھتے بھی جائیں گے اور سمجھتے بھی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے اور اسی جان کا جوڑا اس نے بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت دنیا میں پھیلائے۔ اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتہ قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے بھی پرہیز کرو۔ یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟
جی یہ خطبہ نکاح ہے، اور اگر اس کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا مزید ڈیٹیل بتا دوں اس کے مضامین کا خلاصہ کس طرح سے ہوگا کہ سورہ نساء میں ہمیں مختلف اسلامی معاشرے کے پلیٹ فارمز کے حوالے سے احکامات ملیں گے۔ سب سے پہلے انر سرکل سے شروع ہو کے آؤٹر سرکل تک جائے گا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ، کیونکہ اب اللہ چاہتا ہے کہ یہ سارا معاشرہ جو ہے نا یہ پرسکون اور پرامن ہو جائے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ طریقے بتائیں گے کہ تم نے کیسے لے کے چلنا ہے۔ سب سے پہلے احکامات دیے جائیں گے گھر کے حوالے سے، نکاح کے حوالے سے۔ جو بیسک یونٹ ہے اس معاشرے کا وہ کیا ہے؟ وہ گھر ہے، اور گھر کا بھی بیسک یونٹ جس میں نظام چل رہا ہے وہ کیا ہے؟ میاں بیوی اور نکاح کے احکامات۔ تو لہٰذا پہلے اللہ تعالیٰ نکاح کے احکامات بتائیں گے کہ گھر کو اور میاں بیوی کو آپس میں کیسے رہنا ہے، پھر گھر کا نظام کیسے چلے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے معاشرے کی طرف، معاشرے کو کیسے سیٹل کیا جائے گا، معاشرے میں کیسے رہا جائے گا، اس کی تعلیمات، ساری چیزیں، اور پھر اس کے بعد ملک و قوم کے قوانین کے حوالے سے کہ ایک ملک کو، ایک ریاست کو اپنے حکومت کے نظام کیسے چلانے ہیں، باہر فورن افیئرز کیسے ڈیل کرنے ہیں، یہ سارے طریقے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ بتائیں گے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے نکاح سے جس چیز کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ نکاح ہوگا، گھر بنے گا، معاشرہ بنے گا، پھر یہ سب کچھ ہوگا، لہٰذا سب سے پہلے بیسک چیز جو اللہ تعالیٰ نے بتائی وہ شروع کہاں سے کی؟ نکاح کے احکامات کے حوالے سے۔ اور یہ پہلی ہی آیت سورہ نساء کی یہ کیا ہے؟ خطبہ نکاح کی مسنون آیت ہے، یہ خطبہ نکاح کا حصہ بھی ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں خطبہ نکاح کا حصہ بھی ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دو گھرانے، جب دو افراد ایک نکاح کے موقع پر اکٹھے ہوتے ہیں اس وقت یہ آیت تلاوت فرمائی اور اس کو اس میں ایڈ کر دیا گیا، تو پھر اس میں بہت زیادہ اصول بھی ہوں گے۔ ایک گھرانے کو کیسے چلنا چاہیے، جھگڑے ہوں، فساد ہو، فتنے ہو، اس سے کیسے سیٹل ڈاؤن کرنا ہے، اور کیسے ایک گھرانہ اچھا چلے گا، اس میں سکون ہوگا، اس میں امن ہوگا، اس میں محبت کیسے آئے گی، تو پھر اس میں اس کے جو ہے اصول اور پیغام ہمیں ملتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے لوگو اللہ کا تقوی کرو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم اپنے جو ہے رب سے ڈرو۔ رب سے ڈرنے کا سب سے پہلا حکم ہے، اور یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک انسان میں جب اللہ کا تقوی ہوگا، اس کے دل میں جب اللہ کا تقوی ہوگا، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ پھر وہ اللہ سے ڈر کے اس کا سارا جو نظام ہے، اس کا سارا جو بیہیویئر ہے وہ سیٹ رہے گا۔ اگر میں آپ کو مثال کے طور پہ بتاؤں کہ اگر ایک بیوی ہے، اس کے دل میں خوف کس کا ہے؟ اللہ کا نہیں ہے، اپنے شوہر کا ہے، کہ میں اس کے شوہر کا ڈر ہے اس کے دل میں، تو وہ کیا کرے گا؟ کیا کرے گی؟ جب تک اس کا شوہر اس کے گھر میں موجود ہے تب تک وہ اپنی ساس کی خدمت بھی کرے گی، اپنے سسر کی خدمت بھی کرے گی، اپنے گھر کے معاملات بھی دیکھے گی، ان کے آگے پیچھے بھی جائے گی، ان کی جی بھی کرے گی، اس کا لہجہ بھی سارا سیٹ رہے گا، سب کچھ معاملات تب تک سیٹ رہیں گے جب تک اس کا شوہر گھر میں ہے۔ لیکن جیسے ہی اس کا شوہر اس کے گھر سے باہر جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ساتھ ہی اس کا بیہیویئر بدل جائے گا، ساتھ ہی اس کا طریقہ بدل جائے گا۔ اب وہ نہ اپنی ساس کی سنے گی، نہ اپنے سسر کی سنے گی، نہ اپنے گھر کے معاملات دیکھے گی، اس کا لہجہ بھی بدل جائے گا، اس کا بیہیویئر بھی بدل جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جس کا ڈر تھا، جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا، وہ تو چلے گیا، وہ تو اب ہے نہیں، تو اب وہ جیسا مرضی سے لوگ کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تقوی کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ جب اللہ کا خوف رکھ کے کام کیا جائے گا تو سارے معاملات جیسے پہلے ہیں بعد میں ہمیشہ ایک ہی طریقے سے چلیں گے۔ اور پھر اسی طرح سے نہ صرف بیوی، اگر ساس کے دل میں بھی بیٹے کے لیے محبت ہے اور بیٹے کا ہی خوف ہے تو تب تک اس کی بہو سے اس کا بیہیویئر اچھا رہے گا، جب تک اس کا بیٹا گھر میں ہے تب تک وہ اس کی اچھائیاں بھی کرے گی، اس کی تعریفیں بھی کریں گی، سب کچھ سیٹ رہے گا۔ لیکن جیسے اس کا بیٹا چلا جائے گا پھر وہ کیا کرے گی؟ پھر اس کو تانے تشنے بھی دے گی، اس کے ساتھ اس کا بھی بیہیویئر چینج ہو جائے گا، سارے معاملات جو ہے وہ ایک دم سے پلٹ جائیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر گھرانوں میں سکون چاہتے ہو، امن چاہتے ہو، محبتیں چاہتے ہو، تو سب سے پہلا کام تم لوگوں کا یہ ہے کہ کیا کرو؟ تقوی اللہ کا کرو، ڈر اللہ کا رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ بھی رہا ہے۔ جب اس کا ڈر رکھ کے، اس کا خوف رکھ کے ہم کوئی معاملات کریں گے تو ہمارے معاملات سیٹ رہیں گے، بالکل ٹھیک طریقے سے چلتے جائیں گے اور پھر وہ خراب نہیں ہوں گے۔ لہٰذا پہلی چیز جو ہے وہ کیا اللہ تعالیٰ نے بتا دی؟ خوشحال گھرانے کے لیے تقوی اللہ کا ہی کرنا ہے۔ اور پھر دوسری چیز آگے اللہ تعالیٰ نے بتائی، تقوی جب اللہ تعالیٰ کو کرو گے تو پھر اس نے کیا کیا؟ خلقکم من نفس واحدہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ نساء میں اور خطبہ نکاح میں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تمہیں ایک جان سے بنایا ہے،
ایک جان سے بنایا ہے. اور اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے اس کی تشریح ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا, کیا فرمایا تھا کہ کسی کالے کو, کسی گورے پر, کسی اجمی کو, کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے, تم سب ایک آدم کی اولاد ہو. تو لہٰذا یہ اس موقع پر انہیں سکھایا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا روٹ ایک ہے, تمہارا اوریجن ایک ہے, تمہاری اصل ایک ہے, کوئی شخص کسی دوسرے سے برتر نہیں ہے. تکبر, ذات پات, اونچ نیچ, برادری, مال, کسی قسم کا کوئی تفاخر جو ہے ایک دوسرے پر نہیں آنا چاہیے. اگر گھر کے افراد کے اندر کوئی ایسا جذبہ آ گیا کہ ایک کمتر ہے اور ایک برتر ہے, تو پھر کیا ہوگا, پھر وہ گھرانہ چلے گا نہیں. اگر مثال سے میں آپ کو بتاؤں, ایک آنے والی جو لڑکی ہے اس کو اس چیز کا گھمنڈ آ گیا اور اس چیز کا تکبر آ گیا کہ جو باپ ہے وہ تو اتنا بڑا عہدیدار ہے, اتنی بڑی سی ہماری ہستی ہے, اتنی جائیداد ہے ہماری, پیچھے بیک گراؤنڈ میرا بڑا اسٹرانگ ہے, تو پھر وہ کیا کرے گی, اگر وہ اپنے سسرال والوں کو اس سے کمتر سمجھے گی اور اپنے مال پہ تفاخر کرتی پھرے گی, تو پھر کیا ہوگا, پھر وہ اس میں سیٹل نہیں ہوگی, پھر وہ اپنے گھرانے میں مل جل کے نہیں رہ سکے گی اگر اس کے اندر یہ تکبر کا جذبہ آ گیا. اور اسی طرح دوسری طرف اگر ساس کے اندر اور سسرال والوں کے اندر یہ جذبہ آ گیا کہ ہماری ذات اونچی, ہماری برادری اونچی, ہماری نسل اچھی, اور یہ ہم کسی غریب کی بچی کو اٹھا لائے اور یہ کوئی ہماری ذات سے نیچی ذات والی ہے, تو پھر کیا ہوگا, پھر وہ بھی اس میں گھل مل نہیں سکیں گے, وہ اسے اپنا نہیں سکیں گے صحیح طریقے سے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں میں نے ایک جان سے پیدا کیا, لہٰذا کوئی تفاخر, کوئی جذبہ تکبر کا, کوئی برتر کا جذبہ تم لوگوں میں نہیں آنا چاہیے. اگر سب کو ایک جیسا لے کر چلیں گے تو ہی ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل بھی سکیں گے, ایک دوسرے سے پیار محبت بھی آ سکے گا, تو ہی نظام جو ہے وہ اچھا چلے گا. ایک چیز اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ پھر تقویٰ اللہ کا کرنا, دوسری چیز بتا دی کہ تکبر نہ کرنا اور برتری نہ سمجھنا, ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے اعلیٰ نہ سمجھنا. تکبر کا جذبہ ختم کرنے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا, اللہ نے فرمایا کہ اب میں نے تمہیں پہلے تو ایک جان سے پیدا کیا اور اب میں نے تمہیں پیدا کرنے کے بعد ایک زوج بنا دیا, تمہیں ایک دوسرے کا زوج بنا دیا. اور زوج کسے کہتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے, زوج کہتے ہیں پیئر کو, جوڑے کو. اور اگر ہم جوڑے میں دیکھیں تو ایک پیئر کے اندر دونوں چیزیں کیا ہوتی ہیں, ہم پلہ ہوتی ہیں, برابر ہوتی ہیں. دو جوتے بھی لے کے آئیں تو وہ پیئر ہوتا ہے اور وہ دونوں ایک ہی سائز کے ہوتے ہیں, ایک ہی سائز کے, ایک ہی کلر کے. ایسا تو نہیں ہوتا کہ ایک ہم نے بڑا پہن لیا ایک چھوٹا پہن لیا, نہیں, جو پیئر ہوتا ہے وہ ایک ہم پلہ ہوتا ہے, برابر ہوتا ہے, دونوں کی ایکول ویلیو ہوتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ چیز سمجھا دی ہے اس جوڑے کو کہ تم کیا ہو, تمہیں میں نے زوج بنایا ہے. وہ جو بسا اوقات ایک طریقہ ہوتا ہے نا, اور مردوں کے اندر ہوتا ہے کہ یہ عورت یہ تو میری پیر کی جوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ طریقہ نہیں ہے. ایک زوج کے اندر, ایک پیئر کے اندر, ایک میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے ہم پلہ ہیں, برابر ہے, لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے, دونوں کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا ہے تو ان کی حیت میں, ان کی حالت میں, ان کے جذبات میں, ان کی جسمانی طاقت اور صلاحیتوں میں فرق ہے. ایک اللہ تعالیٰ نے مضبوط بنایا اور ایک اللہ تعالیٰ نے ذرا کمزور بنایا. اسی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دائرے مختلف کر دیے, ان کے دائرے مختلف کر دیے صرف اس لیے کیونکہ مرد کیا ہے, مرد جو ہے وہ جسمانی طور پر مضبوط بھی ہوتا ہے, اعصابی طور پر مضبوط ہوتا ہے, ٹف ہوتا ہے, ہارڈی ہوتا ہے, تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کو مضبوط بنایا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا دائرہ کار گھر سے باہر بنا دیا کہ وہ باہر جائے گا, مشکلات کا سامنا کرے گا, تھکے گا, کام کرے گا, اور پھر کیا کرے گا, وہ گھر میں آ کے کمائے گا اور گھر والوں کو کھلائے گا. اس کا دائرہ فرق کر دیا صرف اس کی صلاحیتوں کی وجہ سے. اور عورت جو ہے, عورت کو اللہ تعالیٰ نے ذرا کمزور بنایا ہے اور اس کے ہاتھ میں ذرا محبت کا لمس رکھتی ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, اس کا گھرانہ گھر بنا دیا کہ اس کا دائرہ گھر میں رہے گی, وہ بچوں کی پرورش کرے گی کیونکہ اس کے اندر محبت کا جذبہ زیادہ ہے اور پیار کا جذبہ زیادہ ہے, تو پھر وہ گھر میں رہے گی, اپنے بچوں کی پرورش کرے گی, اس کے گھر کو سنبھالے گی. تو بس اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیتوں کی بنا پر, جسمانی ذہنی صلاحیتوں کی بنا پر ان کے دائرے مختلف کیے ہیں, لیکن یہ نہیں کہا کہ ایک کمتر ہے اور ایک برتر ہے, ایک اعلیٰ ہے اور ایک ادنا, نہیں, بلکہ وہ زوج ہے, وہ پیئر ہیں. اور نہ صرف زوج اور پیئر ہے ایک دوسرے کے ہم پلہ ہے, بلکہ دونوں ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ بھی ہیں. گھر کا نظام چلانے کے لیے دونوں ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ بھی ہیں. ایک اگر نہیں ہوگا تو وہ ایک اکیلا بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز سمجھا دی کہ اپنے اندر یہ جو جذبہ ہے نا کہ میں برتر ہوں اور یہ ادنا ہے, تو یہ چیز بھی نکال دو. اللہ تعالیٰ فرما رہے دونوں زوج ہیں اور دونوں کو ایک ہی طرح کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا. اور پھر تیسری چیز یہ
کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا, ان کو اپنے حقوق و فرائض. ایک چیز بہت زیادہ ضروری وہ یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ ایک مسلم گھرانہ جو ہوتا ہے نا وہ لڑائی کا اکھاڑا نہیں ہوتا. دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے فرائض بتا دیے اور اپنے اپنے حقوق بتا دیے. اگر ہم صرف اپنے حقوق کو ہی سوچ کے اور پھر اسی کے پیچھے لگے رہیں کہ یہ میرا حق ادا نہیں کرتا, یہ میری یہ چیز ضرورت پوری نہیں کرتا, یہ نہیں کرتا, وہ نہیں کرتا, تو پھر کیا ہوگا, پھر لڑائی جھگڑے اور فتنے فساد ہوں گے. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنے اپنے فرائض کو دیکھتا ہے کہ ہم اپنے فرائض پورے کریں, ہمارے حقوق پورے ہو رہے ہیں یا نہیں. ہم ہر ٹائم یہی روتے رہتے ہیں اور اسی وجہ سے لڑائی ہوتی رہتی ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جس کے دنیا میں جتنے حقوق رہ جائیں گے اور پورے نہیں کیے جائیں گے, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن خود ان کے حقوق پورے کرے گا. اور پھر وہ لوگ کیا کہیں گے کہ اللہ کاش دنیا میں کوئی ہمارا حق پورا ہوا ہی نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ایسے شان سے اس کے حقوق پورے کرے گا اور اسے جنت دے گا. تو یہ طریقہ ہے, حقوق کی فکر چھوڑ دیا کریں, نہیں پورے ہو رہے کوئی بات نہیں, اللہ دے گا اور اسے بہترین طریقے سے دے گا. ہم نے جس چیز کی فکر کرنی ہے اور جس چیز کا سوال ہم سے ہونا ہے, جس چیز کے بارے میں اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے فرائض پورے کیے یا نہیں. اگر سارے اپنے اپنے فرائض پورے کرنے میں لگ جائیں نا تو پھر یہ مشکلات اور تکلیفیں اور یہ لڑائی جھگڑے ہوں ہی نا. تو یہ چیز اللہ نے بتا دی. اور پھر آخری چیز دوبارہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائی, واتقوا اللہ. پھر اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا. دیکھیں کتنا زیادہ ضروری ہے ایک تقوی, اللہ کا تقوی اختیار کرنا ایک گھرانے کو خوشحال بنانے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں 3 دفعہ تقوی کا ذکر کیا. سب سے پہلے کہا اللہ تعالیٰ نے اتقوا اللہ, اتقوا ربکم, کہ تم اپنے رب کا تقوی کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ, اللہ کا تقوی کرو. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آخر میں ان اللہ کان علیکم رقیبا, کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نگہبان ہے. 3 دفعہ تقوی کا ذکر, اور یہ اتنا زیادہ ضروری ہے پھر کس چیز کے لیے, ایک گھرانے کو خوشحال بنانے کے لیے. ہم نے ہر وقت یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ ہمارا کوئی بھی کام ہے تو اس پہ طریقہ کیا ہے, صحیح ہے یا غلط ہے, کیونکہ اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے, اللہ کے سامنے ہم نے حاضر ہونا ہے, اللہ کے سامنے ہم نے جواب دے ہونا ہے. جب یہ چیز ہمارے ذہنوں میں رہیں گی تو ہمارے سارے کام آٹومیٹیکلی سیٹ ہو جائیں گے. تو اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ایک اور چیز بتائی خوشحال گھرانے کے لیے, وَتَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. اور کیا کرو, خوشحال گھرانے کے لیے پھر اپنے اپنے رحموں کے رشتوں کا بھی پاس رکھو, رحم کے رشتوں کا بھی پاس رکھنا ہے. اپنے بھی جوڑے جائیں گے اور دوسروں کے توڑنے سے بھی رکا جائے گا. بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اپنے تو سیٹ کر لیے جاتے ہیں, اپنے اپنے گھرانے کو سیٹ کر لیا جاتا ہے, لیکن اپنے شوہر کو منع کر دیا جاتا ہے کہ نہیں تمہاری میری جو نند ہے وہ فلاں 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 ہے تو لہٰذا اس کے گھر نہیں میں نے جانا, تمہارے فلاں رشتہ دار ہے وہ وہاں پہ جا کے ایسے کرتے تو میں نے ان کے گھر نہیں جانا. مطلب یہ کیا طریقہ ہے کہ اپنے تو معاملات سیٹل رکھے ہوئے, اپنے تو رشتہ داروں سے ملا جا رہا ہے, ان کے ساتھ تو صلہ رحمی کی جا رہی ہے, لیکن دوسروں کے کٹوائے جا رہے ہیں. یہ طریقہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسا نہیں ہوگا. اگر سکون چاہتے ہو تو پھر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنی ہے اور اپنی سسرالی رشتوں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کا طریقہ اپنانا ہے, تو گھرانہ خوبصورت بھی ہوگا اور نظام جو ہے بہت اچھے طریقے سے چلے گا. اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نگران ہے جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو. تو یہ ایک خوبصورت آیت تھی خطبہ نکاح کے حوالے سے کہ ان کے احکامات کو جب مانا جائے گا تو گھرانہ خوشحال بھی ہوگا, اس میں امن بھی آئے گا اور سکون بھی آئے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ طریقے سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یتیموں کے مال ان کو واپس کر دو, یتیموں کے مال ان کو واپس کر دو, اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو. یہ وہ آیت تھی جو متحرک بنی تھی اس آیت کی جو سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھی تھی کہ جب یتیم جو ہے لوگوں نے ان کی کفالت کرنا شروع کی تو پھر کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کے مال ان کو واپس کر دو. اب جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے انہوں نے کیا کیا, اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا کہ اللہ نے حکم دیا ان کے مال واپس کر دو, تو انہوں نے چولہے الگ کر دیے, ان کے ساری چیزیں الگ کر دی, ان کا کھانا پینا الگ کر دیا. تو پھر مشکلات جو ہیں اور پریشانیاں جو ہیں وہ حائل ہونے لگی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس سختی کو تھوڑا نرم کرنے کے لیے سورہ بقرہ کی آیت میں فرمایا کہ کوئی بات نہیں, اگر تم کچھ ملا بھی لو اور کچھ کھا بھی لو تو پھر اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو اور ان کے مال اپنے مال سے ملا کر نہ کھاؤ, کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. انہ کان حوبا کبیرا. یہ کیا ہے, یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یتیموں کے مال کے حوالے سے اتنے زیادہ احکامات ہیں کہ اس کے ساتھ انصاف کیا جائے گا اور کوئی نا انصافی کا معاملہ نہیں ہوگا. اگر ہم دیکھیں تو اس دور میں کیا ہوتا تھا
اس دور میں طریقہ یہ رائج تھا عرب کے دور میں کہ جب کوئی بچے یتیم ہوتے تھے اور وہ لوگ ان کی کفالت کا ذمہ اٹھاتے تھے تو خاص طور پہ بچیوں کے ساتھ یہ طریقہ اپنایا جاتا تھا کہ اگر کفالت کرنے والا جو شخص ہوتا تھا اس سے اگر وہ بچی پسند آ جاتی تھی، اچھی لگنے لگتی تھی، تو وہ کیا کرتا تھا، وہ اس سے نکاح کر لیتا تھا، نکاح کر لیتا تھا جبرن، اس کی مرضی نہیں پوچھی جاتی تھی، اس کی پسند نہیں پوچھی جاتی تھی، جبرن اس سے نکاح کر لیا جاتا تھا اور اس کا سارا مال جو ہے وہ ہڑپ لیا جاتا تھا۔ اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ اگر وہ لڑکی اسے پسند نہیں آ رہی تو پھر وہ کیا کرتا تھا، اس وجہ سے کہ کہیں اس کا کہیں اور نکاح ہو جائے اور وہ یہ سارا مال اس کے شوہر کے پاس چلے جائے اور یہ مال مجھ سے چھن نہ جائے، وہ اس لڑکی کا نکاح ہی نہیں کرتے تھے۔ خود پسند نہیں تھی، خود تو نکاح کرتے نہیں تھے، کہیں اور بھی نکاح ہونے نہیں دیتے تھے، تو یہ کیا تھے، یہ مال کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ منع کر دیا کہ کسی بھی قسم کا ظلم اور زیادتی اگر ایسی کرو گے تو یہ کیا ہے، انہ کان حوبا کبیرہ، تو یہ بہت بڑا اور سخت گناہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تمہیں پسند آئے ان میں سے 2 3 4 سے نکاح کر لو۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے ما طاب لکم، جو عورتیں تمہیں پسند آئیں۔ نکاح میں مسلمان مرد اور عورت کی پسند کی اجازت ہے۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے نا کہ ما طاب لکم، جو تمہیں پسند آ جائے ان سے نکاح کر لو۔ تو لہذا اسلام میں اور نکاح سے پہلے پسند کا طریقہ جو ہے وہ اسلام میں موجود ہے، لیکن یہ پسند وہ نہیں ہے جو آج کل کے زمانے میں نظر آتی ہے کہ لڑکا لڑکی پہلے ہی نکاح کی کوئی بات بھی نہیں ہے اور کوئی کچھ بھی نہیں ہے، پہلے ہی وہ باتیں کر رہے ہیں، فیس بکنگ ہو رہی ہے، چیٹنگ ہو رہی ہے، ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ڈھیر باتیں کر رہے ہیں، اور پھر بعد میں جا کے ان سے اپنے ماں باپ کو بتاتے ہیں کہ ماں باپ کو تب پتہ چلتا ہے کہ یار بھئی یہ چیز ہے اور یہ سارا نظام کرنا چاہتے ہیں۔ یہ طریقہ جو ہے یہ اسلام کا رنگ نہیں ہے، یہ فحاشی ہے، یہ بدکاری ہے، یہ برا طریقہ ہے، یہ طریقہ پسند کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ پسند جو ہے اس کا طریقہ ہے، لیکن اس کا طریقہ اسلام میں کیا ہے کہ دونوں خاندان جو اب رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں، دونوں خاندان وہ کیا کریں گے کہ وہ پہلے آپس میں ملیں گے، اگر ساری چیزیں سیٹ ہوتی ہیں، اگر ان کا علمی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، برادری کے لحاظ سے وہ ان دونوں کو وہ چیز پسند آ جاتی ہے، تو پھر جب وہ فائنل کرنے لگے تو آخر میں جو ہے وہ لڑکا اور لڑکی آپس میں دیکھ سکتے ہیں ایک دوسرے کو، اور وہ بھی دیکھنا ایسے نہیں ہے کہ انہیں اکیلا چھوڑ دیں اور اکیلے جا کے چھت پہ جی چلے جاؤ یا باہر گھوم پھر آؤ اور باتیں شاتیں کر لو اور پسند کر لو، نہیں، بلکہ ان کے رشتہ داروں کی موجودگی میں وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں اور پسند کر سکتے ہیں، اور پھر جو ہے سارا معاملہ آگے ہوگا۔ یہ طریقہ نہیں ہوگا کہ جی سب سے پہلے آج کل کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے لڑکی کی تصویر آتی ہے اور وہ آتے ہی سب سے پہلے لڑکے کو دکھائی جاتی ہے کہ اگر تمہیں پسند ہے تو دیکھ لو، پھر ہم آگے بات چلاتے ہیں، اگر نہیں ہے تو نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ پہلے رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے، سارا معاملہ کرے گا، جب سیٹل ہمیں لگے گا کہ نظام ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد جا کے لڑکے اور لڑکی کو آپس میں دکھایا جائے گا، اور اس کا طریقہ اور اجازت موجود ہے، کیونکہ آپ سے سب نے فرمایا تھا، ایک صحابی آئے تھے کہ انہوں نے بتایا تھا کہ میں کسی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو آپ سے سب نے فرمایا تھا کہ کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ تو پھر کیونکہ ان ساری خواتین کی آنکھوں میں جو ہے کچھ عیب ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کو دیکھ لو اس سے پہلے کہ بعد میں کوئی معاملہ خراب ہو۔ تو اس چیز کے حوالے سے دیکھنے کی اجازت ہے کہ ایٹ دا اینڈ جب رشتہ فائنل ہونے والا ہے تب وہ دونوں آپس میں دیکھیں، اگر ان دونوں کو وہ ایک دوسرے کو پسند کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، بات آگے بڑھائی جائے گی، ورنہ بات ختم کر دی جائے گی۔ لہٰذا یہ چیز جو ہے اس کی اجازت ہے، اس کے علاوہ یہ جو پہلے ہی ساری باتیں ہو جاتی ہیں، اس چیز کو شریعت نے پسند نہیں کیا اور اسے منع کیا گیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان میں سے 2 2 3 3 4 سے نکاح کر لو۔ یہ 2 2 3 3 4 کا جو طریقہ ہے، یہ حکم اس کو عام اصطلاح میں تعدد ازواج کا حکم کہا جاتا ہے۔ تعدد ازواج یعنی کہ ایک سے زیادہ کی تعداد سے نکاح کرنے کی اجازت۔ اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ تحدید ازواج یہ نہیں ہے، تعدد ازواج نہیں ہے، بلکہ اصل میں یہ تحدید ازواج ہے، اس کی حد لگائی گئی ہے نکاح کی کہ 2 2 3 3 4 بس، اس کے بعد نہیں، یہ تحدید نکاح، یہ حد لگائی گئی ہے۔ اگر ہم اس زمانے میں دیکھیں تو کیا طریقہ تھا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہمیں پتہ چلتا ہے حضرت غیلان بن ابی سلمہ ان کی 8 سے تقریباً 10 بیویاں اس وقت موجود تھیں، مطلب ان میں تو کثرت سے جو ہے نکاح کرنے کا ایک تصور موجود تھا اور رواج تھا کہ کثرت سے وہ نکاح کرتے تھے، لہٰذا ان کی 8 سے 10 بیویاں تھیں۔ اور ہمیں ایک اور صحابی کا پتہ چلتا ہے حضرت حمیر اسدی، ان کی بھی 8 بیویاں تھیں۔ تو یہ لہٰذا اس دور کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے
اور ابھی بھی حد لگا دی ہے کہ زیادہ سے زیادہ 4 بیویاں، بس اس سے زیادہ اور نہیں رکھ سکتے. پھر انہوں نے باقی اپنی بیویوں کو طلاق دی تھی اور 4 ہی رکھی تھی. تو یہ ایک حد لگائی گئی ہے. یہ نہیں ہے بس اوقات وہ بھی ہوتا ہے نا 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 اور 100 اور آگے چلتا ہی جائے کہ جتنا مرضی کر لو. نہیں، یہ صرف 2 2 3 3 4 4، بس اس سے زیادہ نہیں. اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے، اور یہ بھی دیکھ لیجئے، یہ کوئی حکم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے 4 بیویاں کرنی ہے تو کرنی ہے. نہیں، یہ حکم نہیں ہے، یہ صرف اجازت اور لچک دی گئی ہے، وہ بھی مجبوری کی حالت میں. اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر تمہیں اس بات کا خدشہ ہو کہ تم اس کے درمیان عدل نہیں کر سکو گے، فواحدۃ، پھر تمہارے لیے بس ایک ہی ہے. پھر ایک سے زیادہ تم نہیں رکھ سکتے، اور پھر صرف ایک ہی ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی کے الفاظ، اور پھر ہمیں حدیث بھی پتہ چلتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص ایک سے زیادہ بیویوں سے آزمایا گیا اور وہ ان میں عدل نہ کر سکا، تو پھر قیامت کے دن وہ کیسے آئے گا؟ آدھے دھڑ کے ساتھ. اور اکثر حدیث کی شرح بیان کرنے والے کہتے ہیں یا تو اس کا آدھا دھڑ جو ہے وہ فالج ہوگا اور یا پھر ہوگا ہی نہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ اتنی بڑی وعید. اور اگر اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سختی سے کہہ دیا کہ اگر تمہیں ذرا سا بھی خیال ہے نا کہ تم اس میں عدل نہیں کر سکتے ہو، تو پھر تمہارے لیے ایک ہی ہے، پھر تم اس سے زیادہ نہ کرو. تو لہٰذا یہ طریقہ، اور اگر میں آپ کو بتاؤں اس کی حکمتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اکثر خواتین اس سے خائف بھی نظر آتی ہیں. اور پھر وہ لوگ جو اسلام پہ تنقید کرنے والے ہیں وہ تو پھر زیادہ ہی کرتے ہیں کہ دیکھا اب عورتوں کے پہلے گواہی آدھی، پھر آگے ہم دیکھیں گے کہ وراثت میں حصہ آدھا، اور پھر یہ کہ ان پہ مزید ظلم جاتی کہ اب ان کے ساتھ سوکنے بھی لا کے رکھتی ہیں. تو یہ طریقہ، اس کی حکمت کو سمجھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اگر ایک چیز میں آپ کو یہ بتاؤں، اللہ تعالیٰ کے ویسے سارے احکامات میں ہوتی تو حکمت ہی ہے، خیر ہی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ہماری ناقص عقل سے اگر ہمیں نہیں بھی سمجھ آتی تو بھی ہمیں اللہ کے احکامات پہ یقین تو ہے ہی، لیکن اس کو مزید تھوڑا اچھا کرنے کے لیے اور پختہ ایمان کرنے کے لیے تھوڑی سی حکمتوں کو تھوڑا سا جو مجھے سمجھ آتی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ایک چیز یہ کہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ عورتوں کا برتھ ریٹ زیادہ ہے اور مردوں کا ڈیتھ ریٹ زیادہ ہے. مطلب عورتیں بچیاں زیادہ پیدا ہوتی ہے اور آدمی جو ہیں وہ زیادہ ان کی جو مر جاتے ہیں، ڈیتھ ریٹ وہ ان کا زیادہ ہے، کیونکہ انہوں نے باہر کام ہوتا ہے، کبھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کبھی جنگ ہوتی ہے تو آدمی آگے ہوتے ہیں، باہر انہوں نے روڈز پہ جانا ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ زیادہ آدمیوں کا ہوتا ہے. تو یہ کیا طریقہ ہے؟ ایک تو ان کی اسی وجہ سے آدمیوں کی تعداد کم ہے اور عورتوں کی زیادہ ہے. اگر سارے آدمی ایک ایک عورت سے ہی نکاح کریں تو پھر کافی زیادہ عورتیں جو ہیں وہ بے نکاح ہی رہ جائیں گی. اور پھر کیا ہوگا؟ پھر طریقہ یہ ہوگا کہ بہت زیادہ بے حیائی کے، زناکاری کے، فحاشی کے اڈے بن جائیں گے. کچھ مومن مسلمان عورتیں تو ایسی ہوں گی جو اپنے جذبات پہ، اپنی خواہشات پہ قابو کر کے بیٹھی رہیں گی، گھروں میں ہی بیٹھی رہیں گی، لیکن بہت سی ایسی بھی ہوں گی جو اپنی خواہشات پہ قابو نہیں رکھ سکیں گی اور پھر وہ دوسروں کا گھر بھی خراب کریں گی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ پھر ایک سے زیادہ سے نکاح کیا جا سکتا ہے. اور دوسرا یہ بھی کہ اگر ہم دیکھیں کرسچنس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی شریعت میں تو نہیں، جو انہوں نے بنا لیا ہوا ہے وہ کیا ہے کہ نہ ان کو طلاق دینے کی اجازت ہے اور نہ ہی وہ دوسرا نکاح کر سکتے ہیں. تو مطلب وہ کیا ہے؟ اگر یہ اجازت اس لیے موجود ہے کہ اگر کوئی بیوی، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نکاح کے پہلے وہ ٹھیک تھی، نکاح ہوا، نکاح کے بعد شاید وہ جسمانی طور پہ کوئی کمزور ہو گئی، اعصابی طور پہ کوئی کمزوری آ گئی، یا وہ بانجھ ہو گئی، یا کوئی اس طرح کی وجوہات کہ وہ اپنے شوہر کی خواہشات، اپنے گھر کی ضروریات پوری نہیں کر سکتی. تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ پھر تم دوسرا نکاح کر سکتے ہو. اور اسی طرح کہ یہی ساری اگر پریشانی اور مجبوریاں ہوں تو کرسچنس کیا کرتے ہیں؟ نہ تو پھر اپنی اس بیوی کو طلاق دیتے ہیں، نہ طلاق دینے کی اجازت ہے، اور پھر نہ ہی وہ دوسرا نکاح کر سکتے ہیں. مطلب اب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ شوہر پھر جس نے اپنی ضروریات پوری کرنی ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ باہر جاتا ہے، اور باہر پھر وہ نکاح تو کر نہیں سکتا، پھر وہ سارے جو ہے زناکاریاں اور بدکاریاں اس لیے اس معاشرے میں اتنی زیادہ عام ہے. اسی طرح یہودیوں کا طریقہ بھی یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو دوسرے نکاح کی اجازت تو نہیں دی گئی لیکن طلاق کی اجازت ان کے اندر موجود ہے. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ نکاح تو دوسرا کر نہیں سکتے، اور وہ جو پہلی بیوی ہو ان کے ساتھ بھی گزارا نہیں ہو سکتا، تو پھر وہ
کیا کرتے ہیں, وہ ایک عورت جو بیچاری ہے اس کا بھی گھر اسے چھن جاتا ہے, اس کو بھی طلاق ہو جاتی ہے, اور وہ جب دوسرا نکاح نہیں کر سکتا تو پھر وہ بھی کیا کرتا ہے, وہ بھی پھر باہر وہی بدکاریاں اور زناکاریاں اور یہی ساری چیزیں. اس لیے وہ معاشرہ اتنا زیادہ خراب ہے. اللہ تعالیٰ نے ان خرابیوں سے اور ان بیماریوں سے بچنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بتا دیا کہ اگر ایک بیوی اس کی ضروریات پورے کرنے کے قابل نہیں ہے تو پھر اس کو اجازت ہے کہ اس سے اچھا ہے, اس سے بہت اچھا ہے کہ وہ باہر جائے, اپنا منہ کالا کروائے اور باہر زناکاریوں کے اڈے پہ جائے اور باہر اس کے سارے اس طرح کے ریلیشن شپس ہوں. تو یہ ایک بیوی کے لیے زیادہ خطرناک بات ہے اور وہ اس کو تو بالکل برداشت نہیں کرے گی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ کیا کرے کہ وہ جو پہلی بیوی ہے اب اس کو بھی اس کا چھت اور اس کی گھر اور اس کی باقی ساری ضروریات اور ساری حقوق ملتے ہی رہے, اور ساتھ اس شوہر کی ضروریات جو ہیں اس کے لیے پھر وہ دوسری شادی کرنے کی اجازت ہے. لہٰذا اس میں حکمت ہی ہے. ایک تو شوہر جو ہے برائی اس شوہر میں اس سے بھی بچ جائے گا, گندے جذبات اور گندے کاموں سے بھی بچ جائے گا, اور دوسرا یہ کہ وہ گھر جو عورت بیٹھی ہوئی ہے پھر اس کی چھت بھی نہیں چھینے گی اور پھر اس کو سارے حقوق بھی ویسے ہی ملتے رہیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا سٹریس بھی دیا کہ تم نے عدل کرنا ہے ہر حال میں, اس کی باریوں پہ, اس کے نان نفقے پہ. اگر اس کو باہر لے کے جا رہے ہو اس کو بھی لے کے جاؤ گے, اس کو جو دلا رہے ہو اس کو بھی دلاؤ گے. سیم چیز جو ہیں وہ دونوں کے ساتھ رکھی جائیں گی, پھر ہی اس چیز کی اجازت موجود ہے. تو یہ چیز بتائی گئی. اور آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم ان کے ساتھ عدل نہیں کر سکو گے تو پھر تمہارے لیے ایک ہی بیوی ہے, یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں. بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ قرین ثواب ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو, البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کچھ حصہ معاف کر دیں تو تم اسے مزے سے کھا سکتے ہو. اب یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے حق مہر کے حوالے سے. جب نکاح ہو رہا ہے, نکاح کا طریقہ بتایا جا رہا ہے, تو پھر ایک چیز اس میں جو بہت زیادہ لازم ہے, جو حق ہے, جو فریضہ دین ہے, وہ کیا ہے کہ حق مہر جو ہے وہ ادا کیا جائے گا. اور حق مہر سنت موقدہ بھی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حق مہر نہ دینے کی نیت سے لکھواتا ہے تو وہ قیامت کے دن زانیوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا. مطلب یہ کیا ہے, یہ حق مہر یہ ایک شرائط نکاح میں سے ایک شرط بھی ہے اور یہ فریضہ بھی ہے کہ حق مہر ضرور ہی ادا کیا جائے گا. اور اس حوالے سے ایک جو طریقہ ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے وہ کیا کہتے ہیں, اکثر موقع پہ 500 درہم یا 12.5 اوقیہ چاندی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی نکاح پہ اتنی جو ہے حق مہر ادا کیا تھا, اور اسی کو اب جو ہے سنت حق مہر سمجھ کے یہی دیا جاتا ہے. اور اسی حوالے سے جو بات ہے وہ کیا طریقہ تھا, یہ اس طریقے پہ تھا, اس موقع پہ تھا کہ جب حضرت عائشہ نے فرمایا تھا کہ کیا حالات تھے کاشان رسول کے, کہ حضرت عائشہ فرماتی تھی ایک چاند آتا تھا, دوسرا چاند آتا تھا, تیسرا چاند آتا تھا, اور ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. یہ اس حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا حق مہر دیا تھا. تو یہ کیا ہے, یہ اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے, فکس نہیں ہے کہ کتنا حق مہر ہونا چاہیے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس شوہر کے, اس لڑکے کے حالات کے اوپر. جتنی وہ استطاعت رکھتا ہے, جتنا وہ ہمت رکھتا ہے, اس لحاظ سے نہ اس پہ بوجھ ڈالا جائے گا اور نہ ہی اس میں بہت زیادہ کمی کی جائے گی. اس کی استطاعت کے مطابق ہی حق مہر مقرر کیا جائے گا. اور یہ چیز یہ دیکھ لیجئے کہ حق مہر دینے کی نیت سے ہی مقرر کیا جائے گا. ایسا نہیں کہ ابھی لکھوا لیتے ہیں, جتنا مرضی لکھوا لیتے ہیں, میں نے کون سا دینا, یہ نہیں طریقہ ہوگا. اور دوسرا یہ کہ حق مہر نکاح کے موقع پر بھی دیا جا سکتا ہے, بعد میں بھی دیا جا سکتا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو دینا ہے. اور یہ بھی ہے کہ اگر ایک عورت اپنی مرضی سے خود اس کو معاف کر دینا چاہے تو وہ کر سکتی ہے, اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور حق مہر کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, مال بھی ہو سکتا ہے. ہم نے دیکھا تھا کہ قرآن کی تلاوت, یہ قرآن جو ہے وہ بھی حق مہر نے اس کو یاد کرنا, اس کی صورتیں, یہ بھی حق مہر میں دیا گیا. اور حضرت ابو طلحہ کا حق مہر ان کا کیا تھا کہ انہوں نے کیا کیا تھا, قبول اسلام. تو یہ حق مہر کچھ بھی ہو سکتا ہے, بشرط یہ کہ دونوں کی اس میں رضامندی جو ہے وہ شامل ہو, اور اس کا جو ہے حکم دیا گیا ہے. اسی حوالے سے دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ حق مہر اگر وہ تمہیں معاف کر دے تو پھر تم اسے مزے سے کھا سکتے ہو, اور وہ اپنے مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو, البتہ انہیں کھانے پینے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو. اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں, اور اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو. ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کرنے لگ جائیں گے. یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے, اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے.
پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ ایسے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو بھی پڑھا جو بھی سمجھا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، آمین ثم آمین۔